وہ اللہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ماں جو ہے نمرود نے کوشش کی کہ ان کو قتل کیا جائے، ایسے بچے کو جو میری سلطنت میں پیدا ہو کر میری سلطنت کو ہی ختم کر دے گا، تو وہ ان کو وہاں چھوڑ آئی پہاڑوں کے بیچ میں، اور اللہ نے ان کو دنوں میں بڑا کیا، اور ایک انگلی ایک انگوٹھے سے وہ دودھ پی رہے، ایک انگوٹھے سے اللہ نے شہد نکالا۔ تو یہ ایسی بات ہے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جہاں سب راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ نظر آتا ہے، پھر اللہ نظر آتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر، ہمارے پاس جو کچھ نہ کچھ شکلیں صورتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہاں سے ہم پلیں گے، یہاں سے ہم پلیں گے، یہاں سے پلیں گے، جب بندہ چاروں طرف سے وہ گھر جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے سامنے پھر بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیتوں کا بھی مفہوم ہے کہ جب بندے کی کشتی پانی میں پھنس جاتی ہے اور اسے جب موت ہی موت ہر طرف نظر آتی ہے، کشتی بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر وہاں رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تیری کشتی کو باہر نکالتے ہیں، تجھے بچا لیتے ہیں، لیکن کنارے پر آ کر تم پھر مجھے بھول جاتے ہو۔ تو بھولنا تو حق ہے، کیونکہ نسان ایک بیماری ہے، نسان اس سے انسان ہے، انسان بھولنے کا مرض اس میں رکھی ہے، اور پھر اس رب کو بھول جانا جو نظر بھی نہیں آ رہا مجھے رب کو، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا تو ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے، جیسے اللہ کے فرشتے ہیں وہ ہر وقت سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، اور صرف عبادت ہی کر رہے، اور ان کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، ان کی بھوک کو اللہ ختم کر دیتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ بس وہ اللہ کا طواف، اللہ کے وہ جو بیت المعمور ہے وہاں طواف کر رہے، اللہ ہم سب